بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے لانگ مارچ کا فتنہ۔ ٹھیک، ابھی عمران خان صاحب نے چند روز پہلے جنرل فیصل نصیر، جن کو وہ ننگی گالیاں دے چکے، جن کو وہ پتہ نہیں کیا کیا کن کن خطابات سے نواز چکے، ان کے ساتھ ملاقات کے لیے کن کو بھیجا ہے۔ ٹھیک، ایف آئی آر تو ویسے کٹ چکی ہے، ایف آئی آر اس طرح سے نہیں کٹی جس طرح سے عمران خان صاحب چاہتے تھے۔ عمران خان نے خط بھی لکھ دیا فوج کے خلاف پریزیڈنٹ آف پاکستان کو۔ یہ کیوں لکھا، اس میں کیا لکھا، کیا صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے اوورآل۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ آپ یقین کیجئے، جب میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں نا کہ آپ سیلاب متاثرین کی مدد کیجئے اور یہ نمبر ہے اور اس پہ معلوم کیجئے آپ کس طرح سے کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں، ہمیں انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ میں اس کو کبھی بھی کوئی سیاسی نہیں بنانا چاہتا، لیکن آج اگر اس طرح کا سیاسی رہنما اگر آج وہ کہیں مختلف علاقوں میں جاتا جہاں جہاں سیلاب آیا ہے، وہاں پہ ان کی بھی حکومتیں ہیں، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا جناب کہ کوئی 13 ارب روپے کو جمع ہو چکے ہیں۔ چلو یار، اگر 13 ارب نہ صحیح، 3 ارب صحیح، 1 ارب صحیح، وہ کہیں خان صاحب جاتے، کہیں پہ تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے، کہیں پر ہمیں پتہ چلتا کہ جی یہ خان صاحب اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں، کیا زبردست۔ کیونکہ اب کوئی ایسا ہوا ہوتا تو وہ یوں تھے جو خان صاحب کسی پودے کو پانی دیتے ہیں تو 10,000 ویڈیوز اس کی آ جاتی ہیں۔ خان صاحب کے جعلی موریوں والے کپڑے کے دیکھو جی ان کی کپڑوں میں سوراخ ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی 10,000 ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں اور یوتھی اچھل کود رہے ہوتے ہیں۔ ان یوتھیوں نے تو ہمارا جینا حرام کر دینا تھا کہ اگر خان صاحب جا کے سیلاب متاثرین میں کوئی کپڑے، کوئی کھانا، کوئی چارپائیاں، کوئی بستر، کوئی پیسے کچھ تقسیم کر رہے ہوتے۔ ایک جگہ پہ ہمیں ایسا نہیں نظر آیا کہ انہوں نے کیا ہو۔ الٹا اودم مچائی جا رہی ہے، انتشار مچایا جا رہا ہے، راستے بند کیے جا رہے ہیں کہ الٹا جس قوم پہ تباہی آئی ہے، جو قوم تکلیف میں ہے، جہاں پہ آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوب چکا ہے، 3.5 کروڑ انسان افیکٹ ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ خان صاحب ان کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ اب جگہ جگہ پہ شہری ابھی سنا ہے کہ جی کون سے مطلب وہ کوئی اپنا وہ احتجاج ختم کیا ہے سوائے اسلام آباد کے، تو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہری براہ راست اب ہیڈ آن کولیجن ہو رہی تھی، شہریوں کی براہ راست ٹسل آ رہی تھی یوتھیوں کے ساتھ، اور وہ جناب ان کے ساتھ الجھ رہے تھے، تلخ کلامی بھی ہوئی، کچھ جگہوں پہ ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ ظاہر ہے ایمبولینس میں کسی کی بچی مر رہی تھی، کسی کی والدہ، کسی کو رشتہ دار، والد، کوئی بھائی، تو یہ آگے راستہ روک کے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ جناب موٹر وے پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے پاکستان۔ آ جائیں جناب، کس کو بھیجا خان صاحب نے، یہ جناب آپ خود ذرا سن لیجئے کہ خان صاحب نے جنرل فیصل نصیر کے پاس کن کو بھیجا۔ وہ خود بتا رہے ہیں، حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں بتایا ہے، یہ ذرا آپ سن لیجئے، پھر اس کے بعد اس پہ میں مزید بات کرتا ہوں کہ یہ کب ہوا۔ یہ حامد میر صاحب بھی بتا رہے ہیں، آپ کو میں پورا سنواؤں گا۔ یہ میرا پیغام میجر جنرل فیصل نصیر، جو پاکستان کی ساری انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، یہ میرا پیغام ان کے لیے ہے ڈائریکٹلی۔ جنرل صاحب، آپ کی جو میری میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں جو زخم ہے وہ بھرنے ہیں، سول ملٹری جو اگر خلیج آئی ہوئی ہے تو وہ زخم ہم نے بھرنے ہیں۔ جنرل صاحب، کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملک کے سینیٹرز کی ویڈیوز ریلیز کیے گئے ہیں، اور 3 نومبر کو جنرل صاحب جو یہ قاتلانہ حملہ عمران خان، جو پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو ہیں، اور آپ کیونکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پلان کس نے کیا، یہ سب کچھ کون پلان کر رہا ہے، تو بجائے خاموش رہنے کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سامنے آئیں اور بتائیں ملک کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے مجھے 2 گھنٹے دیے تھے اس میٹنگ میں، اور آپ نے مجھے جاتے ہوئے یہ کہا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کے آپ نے کہا تھا کہ سلمان، آپ اثاثہ ہیں اس ملک کے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ایک ون ون سچویشن بنے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ جنرل صاحب،
आप कुछ करें। یہ جو میٹنگ تھی یہ عمران خان صاحب پر حملے سے کچھ دن پہلے ہوئی تھی، اور اب اس ویڈیو کا مقصد یہی نظر آ رہا ہے کہ جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ دوبارہ کچھ چینل کھولا جائے، اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ کریں۔ یہ آپ نے سن لیا جناب۔ خیر سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہے، ساتھ ساتھ دکھ بھی ہے یہ ٹھیک ہے، دکھ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، مجھے حیرت ہے، مجھے جنرل فیصل نصیر صاحب کی فہم و فراست پہ بھی حیرت ہے کہ انہوں نے سلمان احمد جیسے یوتھی کو 2 گھنٹے دیے، ٹھیک، اور یہ ملنے کے لیے گئے۔ اور مجھے دوسری حیرت اس بات پہ ہے، ٹھیک، کہ ایک وہ بندہ جن کو کمپلینٹ کر رہا ہے اسی کے خلاف آپ کا اپنا لیڈر FIR کٹوانا چاہ رہا ہے۔ بھائی آپ کس منہ سے اس بندے کو کہہ رہے ہو کہ آپ اس میں آئیں سامنے اور آپ خاموشی توڑیں اور آپ بتائیں کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے؟ آپ کا لیڈر تو کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ فیصل نصیر صاحب نے کروایا، جنرل فیصل نصیر نے، اور اس کے خلاف FIR کاٹو، اور وہ ابھی تک FIR کٹوانے میں اور ناکام ہوا ہے، اور اب FIR کٹ گئی ہے اور FIR اسی ملزم پہ کٹی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ایک طرف ویسے بڑی عجیب بات ہے، یہ پاکستان کے کلچر میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یوتھیوں کو ایک آپ کہیں کہ کریڈٹ جاتا ہے یا ڈسکریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے پورے کلچر کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جلسے 1947 سے لے کر اب تک، قائد اعظم سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر شہید، اور ان سے لے کر نواز شریف صاحب سے لے کر عمران خان صاحب، ساروں تک یہ آپ چلے آئیں۔ آپ نے دیکھا کبھی جلسوں میں جس طریقے کے ننگے رقص اور ڈانس ہو رہے ہیں؟ یہ آپ نے دیکھا کبھی؟ ہمارے جلسوں ہمارے کلچر کا حصہ ہے یہ؟ آپ یہ دیکھیں، چلیں بات ادھر ادھر لمبی ہو جائے گی، پورے کلچر کو چینج کر کے رکھ دیا۔ مجھے تو یہ حیرانی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس رات کو آتا ہے، آپ سے ملاقات کرتا ہے، چائے شائے بھی پیتا ہوگا، آپ سے باتیں بھی کرتا ہے، آپ اس کو کچھ سناتے ہو، کچھ آپ کو وہ سناتا ہے، اور وہ دوپہر کو جا کے دوبارہ جو ہے نا مطلب وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے ننگی، آپ پہ لانتیں بھیجتا ہے، آپ کو جانور کہتا ہے، آپ کو ڈلٹی ہیری کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یزید کہتا ہے، آپ کو جناب وہ میر جعفر اور میر صادق کہتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، غدار کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دکھ بھی ہوتا ہے، پھر DGI بھی، پھر اس کے بعد رات کو اس کے بندے آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یا وہ خود آ جاتا ہے، ٹھیک، پھر اس کے بعد وہ دوسری دوپہر کو۔ تو میں تو ان ملاقاتیوں کے یعنی مہمانوں کے حوصلے پہ بھی حیران ہوں، اور میزبانوں کے حوصلے پہ بھی حیران ہوں کہ وہ جو میزبانی کر رہے ہیں، کہ رات کو میزبانی کرتے ہیں، دن کو ان کو گالیاں پڑتی ہیں ماں بہن کی ننگی، رات کو وہ میزبانی کرتے ہیں، دن کو ان کے غدار کے نعرے لگتے ہیں، رات کو وہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، دن کو ان کی ماں بہن بیوی بیٹی بہو تک کی ننگی تصویریں وہ چلا دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کیا قسمت پائی ہے عمران خان صاحب نے، کیا لاڈلا پن پایا ہے؟ کوئی ایسا تو ہے نا کہ لاڈلا پن، ایسی تو کوئی کمزوری ہے لوگوں کی ان کے پاس کہ جناب وہ لوگ، حالانکہ آپ کسی کے پاس، آپ یہ تو جرنیلوں کی بات ہے نا، یا ججوں کی بات، یا آرمی چیف کی بات، یا اتنے بڑے بڑے لوگوں کی بات، آپ کسی عام بندے کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، رات کو اس کے پاس بیٹھیں، دن کو اس کی گلی میں آ کے کھڑے ہو جائیں اور جناب اس کی ایسی تیسی کر دیں، آپ دوسری رات جائیں اس کی بیل بجا کے دکھائیں، وہ یقین کریں باہر آ کے آپ کی چھترول نکال دے گا، وہ کہے گا یار تمہیں شرم نہیں آتی، کل رات تو تم میرے پاس آئے ہو، چائے پی کے گئے ہو، بڑے اچھے ماحول میں بات کی ہے، سارا کچھ یہ سلسلہ ہوا ہے، آج تم گلی میں کھڑے ہو کے میرے سامنے مجھے ننگی گالیاں دی ہے، پھر مجھ سے ملنے آ گئے ہو۔ تو میں تو میزبانوں کے حوصلے پہ بھی حیران ہوں، مہمانوں کے حوصلے پہ تو ہم پہلے ہی حیران تھے، ٹھیک ہے نا، میں تو اب مجھے یہی بندہ کون سی کسر چھوڑ رہا ہے؟ اسی بندے نے وہ برطانیہ تک جو ہے نا اپنے لوگوں کو سکھایا ہے، آپ پاک فوج کے خلاف نعرے لگاؤ، آپ جنرل باجوہ کے خلاف نعرے لگاؤ، جنرل DGI کے خلاف نعرے لگاؤ، وہ DGI کو نہیں چھوڑ رہا، DGI SPR کو نہیں چھوڑ رہا، جنرل باجوہ کو نہیں چھوڑ، بھائی کون سی فوج ہوتی ہے؟ یہ آرمی کا نام لے لے کے وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب عمران خان نے ایک خط لکھا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو۔ وہ خط کیوں لکھا ہے انہوں نے؟ وہ خط اس لیے لکھا ہے کہ جی اس خط میں انہوں نے لکھا ہے، وہ میں پڑھا ہے سارا خط، وہ اس خط میں انہوں نے لمبا چوڑا لکھا ہے کہ جناب دیکھو انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ جب حملہ ہوا، یہ میری اس طرح سے حکومت ختم کی، یہ کی وہ کی، خیر یہ سارے گلے ملے کر کے نا
اور یہ سارا کچھ پرانی چیزیں گنوا کے اور وہ سارا کچھ وہ کر کے، تو اس نے یہ لکھا کہ جی آپ DGI-SPR DGI-SI یہ ان لوگوں کا نا جو رول ہے وہ عسکری دفاعی رول تک محدود کریں۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کو، میں اب آپ کو آسان الفاظ میں بتایا کہ ان کو جناب آپ نتھ ڈالو، ٹھیک ہو گیا جی، ان کو آپ نتھ ڈالو، ان کو لگام ڈالو، ان کو آپ محدود کرو، ان کو یہ کرو، ان کو یہ کرو۔ ایک اپوزیشن کا رہنما پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھ رہا ہے، اس لیٹر کا کچھ بھی اثر نہیں ہونا، اس لیٹر کی آئینی اور قانونی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا عمران خان نے یہ لیٹر لکھتے ہوئے کسی آئینی ماہرین سے کوئی بھی رائے نہیں لی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی لی ہوگی۔ اس کا کچھ ان کو پتا ہے کہ جناب آپ لیٹر لکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، ہم نے جو سسٹم لیا ہے برطانیہ سے لیا ہے، وہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، ہمارے ہاں بھی پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے۔ اس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے ہی از اے ٹائٹولر ہیڈ، وہ ایک برائے نام ہیڈ ہوتا ہے، ٹائٹولر ہیڈ ہوتا ہے۔ آپ کے آئین میں جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے the president of Pakistan is bound to act upon the advice of the prime minister، یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان باؤنڈ ہے کوئی بھی اس کو ایڈوائس جو وزیر اعظم دیتا ہے مختلف جگہوں پہ، جب وہ ہوتا ہے نا تو اس کے جب اختیارات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ آپ آئین پڑھ لیجئے ہر جگہ پہ، وہ کچھ بھی، وہ سپریم کمانڈر ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سے کچھ کر رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر سپریم کمانڈر ہے آرمڈ فورسز کا تو آرمی چیف کو بھی خود لگا دے، وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز کو بھی خود لگا دے، اسی طریقے سے باقی سروسز چیفز کو بھی خود لگا دے، وہ پوسٹنگ ٹرانسفر بھی خود کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان چونکہ وہ فیڈریشن کی ایک علامت ہے جو کہ بالکل ہی علامت نہیں رہ گیا، پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک پکا یوتھیا ہے، لیکن اس کو خط لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا عمران خان نے وہ اس خط کے لکھنے سے پہلے کسی قانونی ماہرین سے، کوئی آئینی ماہرین سے، کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی کیا ہوگا۔ خط اس وجہ سے لکھا، وہ خط ڈسکس ہوا ہے، وہ میڈیا میں ڈسکس ہوا، وہ اخبارات میں ڈسکس ہوا، وہ انٹرنیشنل میڈیا میں ڈسکس ہوا، وہ سوشل میڈیا میں ڈسکس ہوا، اس لیے کہ تاکہ آرمی بدنام ہو، تاکہ آرمی بدنام ہو، تاکہ پتہ چلے سوشل میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، لوگوں کو، XYZ سب کو پتہ چلے کہ یہ اپنے دائرہ کار سے باہر جا رہے ہیں۔ عمران خان خط لکھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب، تاکہ ان کو، چونکہ آرمی کو، اس کو، پاک فوج کو بدنام کرنا مقصود ہے، اس وجہ سے۔ باقی تو سب پتہ ہے اس کو، جو وہ کہتا ہے اگر آج بھی وہ آ جاتا ہے دوبارہ اور یہی پاک فوج اپنے دائرہ اختیار میں نہیں رہتی اور وہی اسی طریقے سے سیاست بھی کرتی ہے، صحافیوں کو بھی ان کے کہنے پہ مارتی پیٹتی ہے اور اغوا بھی کرتی ہے، سیاستدانوں کو بھی کرتی ہے، اس کو ان کے اس رول پر قطعاً کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ مارو پیٹو اغوا کرو، آپ گھروں کے اندر آ کے اغوا کر کے لے کے جاؤ، آپ گھروں کے اندر آ کے پٹائی کرو، آپ سیاستدانوں کی ایسی کی تیسی کرو، آپ پارلیمنٹ کی ایسی کی تیسی کرو، آپ سینیٹر کی ایسی کی تیسی کرو، آپ MNAs کی ایسی کی تیسی کرو۔ اگر وہ ایسی کی تیسی عمران نیازی کے کہنے پہ کر رہے ہو تو پھر ویل اینڈ گڈ، پھر کرتے رہو۔ اگر آپ عمران نیازی کے کہنے پہ نہیں کر رہے تو پھر آپ دنیا کے سب سے بڑے غدار ہیں۔ یہ والا سلسلہ ہے۔ انہوں نے آج بھی، کیونکہ خان صاحب نے یہ 4 روز پہلے کہا یا 4 ہفتے ہوگا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ ایسی حکومت ملی کہ میرے پاس کوئی اختیارات نہ ہوئے یا میرے پاس 2/3 میجارٹی نہ ہوئی تو میں ایسی حکومت نہیں لوں گا۔ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ ٹھیک، ابھی یہ چند روز پہلے جب ان پہ حملہ ہوا 3 کو اور انہوں نے FIR کٹوانی چاہی وزیر اعظم پہ، وزیر اعلیٰ پہ اور جنرل فیصل نصیر پہ، میں تو حیران ہوں کہ اسی فیصل نصیر کے پاس وہی یوتھیا گیا سلمان احمد، اسی فیصل نصیر پر FIR کٹوانا چاہ رہے ہیں۔ FIR کٹوانا چاہیے، وہ FIR نہیں کٹ سکی، حکومت اپنی، لیکن پھر بھی FIR نہیں کٹ سکی۔ تو بھائی اب آپ میں اگر کوئی حمیت، کوئی غیرت، کوئی شرم، کوئی حیا کچھ ہوتا معذرت کے ساتھ، ٹھیک، تو آپ تو کہتے کہ جناب ختم کرو بس، ٹھیک ہے۔ پرویز الہی نے جیسے کہا تھا کہ استعفیٰ دینا ہے تو اسے کہو فوری طور پہ استعفیٰ دو، ادروائز میرے لوگوں نے آپ سے وہ ساری کی ساری سپورٹ لے لینی ہے اور آپ اپنا استعفیٰ جمع کرواؤ، آپ ریزائن کرو، کیونکہ میں ایسی حکومت کو بالکل نہیں برداشت کرتا کہ جو حکومت بھی میری ہو اور میرے کہنے پہ ایک FIR نہ کٹے
کٹے. بھائی آپ کی ٹوٹل اتنی اوقات ہے کہ آپ کے کہنے پر ایک FIR نہیں کٹی تب بھی آپ نے ریزائن نہیں کیا. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یار اگر میں اب ریزائن اب میں اس حکومت سے نکل جاؤں تو ہو سکتا ہے پرویز الہی نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے, پھر تو میرا پھڈا, پھر تو مجھے یہ مفت کا ہیلی کاپٹر نہیں ملے گا, پھر تو مجھے یہاں پہ سیکیورٹی نہیں ملے گی, پھر تو مجھے اس طرح کا پروٹوکول نہیں ملے گا, پھر تو مجھے اس طریقے کا یہاں پہ یہ میں زمان پارک میں آؤں گا تو میرے آگے پیچھے پھرنے والے کوئی نہیں ہوں گے سیکیورٹی والے, پھر تو اتنی گاڑیاں اور یہ ہیلی کاپٹر جو پنجاب حکومت کا میں رکشے کی طرح استعمال کر رہا ہوں, پھر تو وہی ایک صوبہ میرے پاس رہے گا خیبر پختونخوا. تو اتنا پاگل وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک, وہ ویسے ہی اس نے کہنا ہے کہ بھئی آج بھی اگر اس کو حکومت مل جائے, پچھلے دفعہ کو 5-6 جماعتیں اس کے ساتھ ملائی تھیں, اگر 5-6 جماعتیں نہیں بلکہ 18 جماعتیں بھی اس کے ساتھ ملا لیں, صرف اس کو کرسی پہ بٹھا دیں, وہ جناب امنا و صدقنا کر کے ایسے آپ کا شکر گزار ہوگا, کہے گا کہ جی آپ نے شکر کہ آپ نے مجھے بٹھا دیا. یہ حالات ہیں. میں تو سمجھ سے میرے سے باہر ہے کہ یہ میں تو حیرانی اس چیز کی ہے کہ کس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جناب رات کو آپ ملو, دن کو گالیاں دو, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ ایک ایسا لاڈلا دیکھا ہے کہ جس لاڈلے کو اس طریقے سے برداشت کیا جا رہا ہے, چاہے وہ عدلیہ ہو, وہ بھی اس کو وہ امتیازی سلوک رکھ رہی ہے اس کے ساتھ, عوام کا اگر عام عوام ہو یا وہ ہو, اس کے ساتھ ایک اسپیشل سلوک ہے. اسپیشل اس کو وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی پروٹیکٹیو بیل ہو جاتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور چاہے وہ کوئی دوسرے ادارہ ہو وہ بھی اس کو اسی طریقے سے لاڈلا, چاہے عدلیہ ہو وہ بھی اسی طریقے سے لاڈلا, میڈیا کا بھی لاڈلا ہے. اس نے کیوں یہ ادھم مچایا انتشار؟ میں کہتا ہوں کمال ہے یار عمران خان کا کہ اب کسی کو پنکی کا خیال ہے کتنا کھا گئی, کتنا غبن کر گئی, اس کے پچھلے مانکا, خاور مانکا, ابراہیم مانکا کیا کیا کھا گئے, کہاں سے لاکھ پتی سے ارب پتی بن گئے. کسی کو کہ آج کل کو گوگی کا نام لیتا ہے, نہیں لیتا نا, یہ خان صاحب کے احتجاج کا کمال ہے. اگر آج کل کو توشہ خانہ کا نام لیتا ہے, نہیں لیتا نا. اس نے گھڑیاں بیچ ڈالی, اس نے وہ میں کہتا ہوں کہ صفایا کر دیا توشہ خانہ کا. اس کو رنگ روڈ کا نام نہیں لیتا, کوئی دوائیوں کے سکینڈل کا نام نہیں لیتا, کوئی گندم کے سکینڈل کا نام نہیں لیتا, آٹے کا, کوئی چینی کے سکینڈل کا نام نہیں لیتا. آج میں وہ تقریر سن رہا تھا وہ شرم الشیخ میں اپنا وزیر اعظم صاحب کی, وہ گندم کی امپورٹ کی بات کر رہے تھے. تو میں قربان جاؤں, ہمارے ہاں ایک ایسا بندہ آیا پچھلے 4 سالوں میں پاکستان میں, آپ نے سنا ہوگا کبھی, ہم نے تو 15-20 سال سے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے گندم باہر سے منگوائی ہو یا چینی باہر سے منگوائی ہو. ایسا بختوں والا پیر رکھا ہے عمران خان نے کہ جو کاریں تو پہلے بھی ہم نہیں بنا رہے تھے, جہاز تو ہمارے ہاں پہلے بھی نہیں بن رہے تھے, کمپیوٹر اور یہ لیپ ٹاپ اور یہ الیکٹرانکس کا سامان یہ تو پہلے ہی نہیں بن رہا تھا. ٹھیک ہے نا, ہمارے ہاں یہی کپاس, یہ گندم, یہ چینی, اس میں ہم خود کفیل تھے, اس کو باہر بھی بھجواتے تھے, خود بھی کھاتے تھے, اس کا ریٹ بھی مناسب رہتا تھا. خان صاحب نے ایسا برکت والا پیر رکھا ہے ماشاءاللہ کہ ان کے آنے کے بعد ہم چینی بھی باہر سے منگوا رہے ہیں, ہم گندم بھی باہر سے منگوا رہے ہیں, کپاس بھی تباہ برباد, سب کچھ اس طریقے سے. تو وہ چیزیں جس میں پاکستان خود کفیل تھا اس میں بھی بھکاری بن گیا ہے. شکریہ عمران خان, شکریہ یوتھیے تو ویسے بھی اس طرح سے چھلانگے مار رہے ہیں جیسے اس نے یہاں پر کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہوں. شرم کا مقام ہے, شرم کس کو دلائی جائے؟ اپر چیمبر ان کا ویسے فارغ ہے یوتھیوں کا, شرم اس کو دلائی جاتی ہے جو شرم کو محسوس کرے. محسوس وہ کرتا ہے جس کا عقل ہو, جس کی, اور عقل کا تعلق یوتھیوں سے ہے نہیں, کیونکہ یوتھیوں کا ایمان بالا فارغ ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.